مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کا بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں۔ Assalamu alaikum, this is Naveed Anjum. Today I'm going to talk about 10 important points which should be kept in mind while applying for Embassy recommended Max Japanese Government Scholarship. کافی سارے اسٹوڈنٹس نے کوئریز بھی ریز کی تھیں اور میں نے سوچا کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو میں شارٹ لسٹ کروں اور کلیریفائی کروں اینڈ آئی ہوپ دیٹ اٹ وڈ بی یوزفل فار یو. تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں. سب سے پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو کہ ایمبیسی نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے اٹ شوڈ ریچ دا ایمبیسی بائی دا ڈیڈ لائن. اور کیونکہ ابھی ہم 2020 میں ہیں اور 2021 کے ایڈمیشن کے لیے جو ہے نا اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں ایمبیسی کی طرف سے, تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 17 جولائی 2020 ہے. اس سے پہلے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ پہنچ جانی چاہیے ایمبیسی. اور اسٹوڈنٹس ان میں جو ہے نا وہ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جو اپلیکیشن ہے وہ سافٹ فارم میں بھیجنی ہے یا ہارڈ فارم میں. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ہارڈ فارم میں سبمٹ کرنی ہے ایمبیسی کو, جو پوسٹ کر کے باقاعدہ اس کو بھیجنی ہے. اور یہ تو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ 17 جولائی 2020 ہے, اور جو انڈر گریڈ کے لیے ہے وہ آئی تھنک آلموسٹ کوئی 10 جولائی ہے نیکسٹ منتھ کی. تو نارملی کیونکہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے, انہوں نے صرف ایمبیسی نے 1 سے 1.5 مہینہ دی ہے اس سارے اپلیکیشنز کو سبمٹ کرنے کا لاسٹ ڈیٹ تک. اور نارملی جب یہ کووڈ کی سچویشن نہیں تھی تو آلموسٹ کوئی 2 to 3 months جو ہے نا دیتے ہیں اپلیکیشن سارے اس پروسیجر کا کہ آپ ڈیڈ لائن تک جو ہے نا اپنے ڈاکیومنٹس پریپیئر کریں اور جلد از جلد آپ سینڈ کر سکیں. بہرحال 17 جولائی فار ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی لاسٹ ڈیٹ ہے, اور جو بیچلرز کی ہے وہ ہے 10 جولائی 2020. اور اس کے بعد جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں کافی اہم چیز ہے. کافی سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے بھی ہیں کہ ڈاکیومنٹس اٹیسٹ ہونے بھی چاہیے کہ نہیں اٹیسٹ ہونے چاہیے. تو آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ آپ نے لازمی اٹیسٹ کروانے ہیں. فرسٹ آف آل آپ نے اٹیسٹ کن سے کروانا ہے؟ آپ کے جو کوئی گزٹڈ آفیسر ہے اس سے سائن کروا سکتے ہیں, آپ کوئی پروفیسر ہیں آپ کی اس میں ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ان سے جو ہے نا اٹیسٹ کروا سکتے ہیں, کوئی ٹیچر ہیں ان سے کروا سکتے ہیں, ایز ویل ایز آپ کی جو یونیورسٹی ہے آپ ان سے بھی اٹیسٹ اپنا کروا سکتے ہیں. اب جو مین چیز ہے وہ اسٹوڈنٹس جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہمارے پوچھتے ہیں کہ کیا ایچ ای سی سے اٹیسٹ کروانا لازمی ہے کہ نہیں. ایچ ای سی سے اٹیسٹ کرنا لازمی ہے, اٹس مینڈیٹری. بٹ کس ٹائم؟ کیا جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے جو ڈاکومنٹس جو آپ بھیج رہے ہوتے ہیں ایمبیسی کو, کیا وہ ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے؟ اس کے لیے لازمی نہیں ہے. وہ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ اٹیسٹ کروا سکتے ہیں اپنے یونیورسٹی سے, گزٹڈ آفیسر سے, یا جو ہے نا آپ کی جو کوئی پروفیسر یا سپروائزر آپ ان سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے ایچ ای سی سے ٹیسٹ کروانے ہیں وہ کروانے ہیں جب آپ کو ایکسیپٹنس مل جاتی ہے, جب آپ کو ریکمنڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے ایمبیسی کے تھرو, جب ایمبیسی آپ کو ریکمینڈ فائنلی کر دیتی ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ جو آپ کی ایچ ای سی آپ ادھر جاتے ہیں اور آپ کو لازمی, اگر آپ کے اٹیسٹ نہیں ہوئے ایچ ای سی سے تو وہ آپ اپنے ایچ ای سی سے کروا لیں, وہ ضرورت پڑتے ہیں, لازمی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد ہے جی جو کینڈیڈیٹس ہیں اپلائی کرتے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ایمبیسی اپروچ کرے. جب وہ اپلائی کر دیتے ہیں ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے تو سم ٹائمز اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا نہیں رابطہ کرتی ایمبیسی, تو وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ڈاکومنٹس پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایمبیسی صرف ان اسٹوڈنٹس کو کال کرتی ہے فار دیئر ٹیسٹ اینڈ انٹرویوز جو کہ فائنل اسکریننگ جو وہ کرتے ہیں آپ کی ڈاکومنٹس کی, وہ شارٹ لسٹ جو ہے نا جب کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اسکریننگ کے بعد جو شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کینڈیڈیٹس کو اپروچ کرتے ہیں, کنٹیکٹ کرتے ہیں. تو جن اسٹوڈنٹس کو ایمبیسی کنٹیکٹ کر لیتی ہے ٹیسٹ کے لیے اور انٹرویو کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی جو اسکریننگ ہے وہ سکسیزفل رہی ہے اور وہ کلیئر ہو گئے ہیں, تو ان کو وہ کنٹیکٹ کر لیتی ہے. اور جو باقی اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں جن کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے اور وہ رہ جاتے ہیں, یعنی وہ سمجھ لیں خود ہی, اگر ان کو اپروچ نہیں کرتی ایمبیسی تو وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ جو ہے نا وہ شارٹ لسٹ نہیں ہوئے اور کوئی نہ کوئی گیپ رہ گیا ہے, یا اپلیکیشن ان کی جو پوری تھی وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھی, جو چیزیں انہوں نے مانگی ہوئی تھیں, تو اس وجہ سے وہ ایمبیسی نے ان کو اسکپ کر دیا ہوا ہے. تو یہ تو ہمارے 3 پوائنٹس ہو گئے. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی آپ کی جو اسکالرشپ گائیڈ لائنس جو کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ایک پراپر جو ہے نا آپ کو کوئی سیمپلس چاہیے ہوتے ہیں یا کوئی گائیڈ لائنس جو آپ اسکالرشپ جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے چاہیے ہوتی ہیں, وہ اسکالرشپ گائیڈ لائنس اور اپلیکیشن فارمس جو کہ آپ نے پرنٹ کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو سیمپلز جو کہ ایمبیسی لے چکی ہوتی ہے, پریویس پیپرز جو انہوں نے کنڈکٹ کیے ہوتے ہیں, انگلش کا ٹیسٹ بھی وہ لیتے ہیں اور جاپنیز کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں. انگلش تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں
کہ جو انگلش کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نارملی جیسے گیٹ ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، سمپل جو انگلش ووکیبلری بیس اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جاپنیز اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جاپنیز کے نالج جو ہے نا کوئی مینڈیٹری نہیں، وہ جسٹ ایز اے فارمیلٹی جو ہے نا آپ سے وہ جاپنیز ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے ہیں، لے لیتے ہیں فارمیلٹی کے طور پہ. بہرحال یہ سارے ٹیسٹ بھی جو آپ کے سیمپل پیپرز ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ، اور جو اسکالرشپ گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، اور جو اپلیکیشن فارمز ہیں جن پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن فل کرنی ہے، جو سارے چیز ریکوائرمنٹس آپ نے جو چیزیں بھی لکھنی ہیں وہ اپلیکیشن فارمز کے اوپر لکھیں گے، وہ موجود ہیں ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ. آپ وہاں پہ چلے جائیں اور ریگولرلی جو ہے نا اس کو وزٹ کریں. 5th پوائنٹ پہ آتے ہیں جی. امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے، اتنے سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں ایکسیپٹنس لیٹر لینا ضروری ہے پروفیسر سے یا نہیں لینا، یا کس ٹائم لینا ہے، اور کیا ہم نے جو اپلیکیشن جب ہم دے رہے ہوتے ہیں بھیج رہے ہوتے ہیں کیا اس ٹائم ہم نے ساتھ اٹیچ کرنا تھا ایکسیپٹنس لیٹر. تو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ایکسیپٹنس لیٹر ہے اٹس ناٹ ریکوائرڈ ایٹ دس اسٹیج وین یو آر اپلائنگ ٹو ایمبیسی. جب آپ ایمبیسی کو اپلائی کر رہے ہو، آپ اپلیکیشنز اور ڈاکومنٹس بھیج رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کہ آپ نے جاپنیز پروفیسر سے لینا ہوتا ہے، جاپنیز یونیورسٹی میں سے کسی بھی ایک پروفیسر سے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس ٹائم اٹس ناٹ دا ریکوائرمنٹ ایٹ دیٹ اسٹیج. ایکچولی جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ضرورت نہیں ہوتی. اپلیکینٹس ایکچولی شوڈ ناٹ کانٹیکٹ دا پروفیسرز ایٹ دس اسٹیج. تو وہ ویٹ کریں. ہاں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں گا کہ آپ جس لیب میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، جس یونیورسٹی کو آپ ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جس پروفیسر کو آپ اپروچ کرنے جا رہے ہیں، ان کی ایک نا لسٹ فہرست میں بنا لیں ساری. اس میں آپ شارٹ لسٹ کر لیں جو بھی آپ کے آتے ہیں. صرف ایک کو نہ کریں ہمیشہ، جتنے زیادہ میکسیمم آپ جن پروفیسرز کو آپ شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ آپ یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں آپ کریں. ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا جس ٹائم ایٹ دا مومنٹ جب آپ ریکمینڈ ہو جائیں ایمبیسی کی طرف اور آپ اپلائی کریں کسی بھی یونیورسٹی کی طرف، یا آپ سپروائزر کو اپروچ کریں تو آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر نہ دے. تو جتنے زیادہ آپ کے پاس نمبر آف پروفیسرز ہوں گے، وہ آپ کی جو شارٹ لسٹ کی ہوئی لسٹ ہوگی، اتنے زیادہ آپ کے جو چانسز ہوں گے کہ ایکسیپٹنس لیٹر لینے کے وہ بڑھ جائیں گے. اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنی لسٹ میں پروفیسرز اور یونیورسٹیز اور لیبس رکھیں، تاکہ جو ہے نا آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو جب آپ ریکمینڈ ہو جائیں ایمبیسی کی طرف سے، تاکہ آپ کا جو آپ نے جتنی بھی محنت کی ہوگی وہ ضائع نہ ہو سکے آپ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جی. دا ایپلیکینٹس ایکچولی کین سرچ دا جاپنیز یونیورسٹیز. ایک لنک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ بھی یہ لنک موجود ہے، اور آپ کو پراپر انہوں نے گائیڈ کیا. اس لنک کو کلک کریں آپ، اور جو بھی آپ جاپنیز یونیورسٹیز اگر آپ خود نہیں ڈھونڈ پا رہے تو اس لنک کے تھرو آپ اپنی ریلیونٹ یونیورسٹیز آپ کی فیلڈ سے جو بھی ہیں وہ آپ یہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ www.jp/en/ یہ ویب سائٹ ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں www.jpss.jp/en/. تو یہ ویب سائٹ ہے. جاپنیز یونیورسٹیز کی جو لسٹس ہیں یہاں پہ کافی ساری پڑی ہوئی ہیں، آپ جاپنیز یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں اپنے اس میں سے. 7th پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. وہ ہے جی آپ کا جو نالج ہے، جاپنیز لینگویج کا نالج ہو گیا، کیا آپ کو ہونا چاہیے. اور آپ کی جو ٹویفل ہو گئی، آئلٹس ہو گئی، یا GRE کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا کوئی اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنے مارکس ہونے چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ نہ ہی کوئی جاپنیز لینگویج کی ضرورت ہے، نہ آئلٹس، نہ GRE، اور نہ ہی ٹویفل. کوئی بھی یہاں پہ لینگویج کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کوئی اسکور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. دیز ٹیسٹ آر ناٹ مینڈیٹری. ٹھیک ہو گیا. اور کیا آپ کر سکتے ہیں، ایک چیز جو اہم ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو کہ آپ ایزیلی کر بھی سکتے ہیں، وہ ہے کہ یو کین پرووائڈ این انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ. یو کین گیٹ دیٹ پروفیشنسی سرٹیفکیٹ فرام یور پیرنٹ یونیورسٹی. جس یونیورسٹی میں آپ پڑھے ہوں تو وہاں سے آپ اگر بالفرض میں نے بیچلرز کیا ہے UT ٹیکسلا سے، میری پیرنٹ یونیورسٹی ہے، تو میں وہاں سے جو ہے نا میں نے لیا بھی تھا، اور جب میں اپلائی کر رہا تھا میں نے ان کے ساتھ اٹیچ بھی کیا تھا اپنی اپلیکیشن کے ساتھ. تو وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کرنا ہے اپنی پیرنٹ یونیورسٹی سے، وہ ایزیلی آپ کو دے دیتے ہیں. تو وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کے. وہ آپ کی ورتھ نا تھوڑی بڑھ جاتی ہے، آپ کی پروفائل تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے کہ دا کینڈیڈیٹ کین اسپیک انگلش ویل. اس میں نارملی ایکچولی جو ہے نا یہ چیز لکھی ہوتی ہے. اور اس کے بعد چلتے ہیں جی 8ویں ہمارے پوائنٹ کے اوپر. وہ ہے کہ جی جن اسٹوڈنٹس کی ڈگریز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، جو بھی آخری مرحلے میں ہیں، جن کا فائنل ایئر چل رہا ہے، اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ ٹو گیٹ دیئر ریزلٹس بفور نومبر اور دسمبر.
یعنی کہ جو اس سال کا جب آپ اپلائی کر رہے ہیں، ابھی آپ کی جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو نومبر اور دسمبر اس سال کا جو ہے نا اینڈ منتھس ہیں، تو اس سے پہلے ان منتھ سے پہلے اگر آپ کا فائنل ایئر جو رزلٹ ہے وہ اگر اناؤنس ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے، اور آپ کے جو ڈگری کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ لے سکتے ہیں، یا ٹرانسکرپٹ لے سکتے ہیں، یا ڈگری لے سکتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر یو کین گیٹ یور رزلٹ، تو آئی تھنک آف کورس یو آر گوئنگ ٹو گیٹ یور رزلٹ، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ نے نا ایک ہوپ سرٹیفکیٹ لینا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، آپ کو مل جائے گا، یا اگر ڈپارٹمنٹ نہیں دیتے تو آپ اپنے جو ایڈمنسٹریشن ہے آپ کے یونیورسٹی کی ایڈمن بلاک جو ہوتا ہے وہاں سے آپ ہوپ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں. اول تو آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہی ہوپ سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا، وہ ایز این الٹرنیٹیو آپ لگا سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ. اگر آپ ڈگری کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں لگا رہے، یا آپ اپنی جو لاسٹ ڈگری جو آپ نے اچیو کی ہے، تو اگر آپ اس کا سرٹیفکیٹ، وہ ڈگری یا وہ ٹرانسکرپٹ آپ نہیں لگا پائے، تو آپ ہوپ سرٹیفکیٹ ایز این الٹرنیٹیو یو کین اٹیچ دیٹ. تو یہ ہو گئے ہمارے 8 امپورٹنٹ پوائنٹس. اور جو 9th امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی جو جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے وہ آپ ریگولرلی وزٹ کرتے رہیں، کیونکہ اس سال جو ہے نا کیونکہ کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے، ایمبیسی میں پوسٹ پون اور ایمبیسی میں کینسل دا ریٹن ٹیسٹ ایگزام. جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ایمبیسی کنڈکٹ کرتی ہے اپنے انٹرویو سے پہلے، وہ ایک اسکریننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پہلے آپ کی اپلیکیشن اسکریننگ سے جاتی ہے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اسکریننگ سے جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہ اسکریننگ سے ہو کے فائنل آپ کو پھر وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے، یا پھر وہ ہوپ فلی جو ہے نا کینسل ہی ہو جائے گی، تاکہ وہ گیدرنگ کو اوائڈ کر سکیں اور صرف وہ انٹرویو پہ اکتفا کریں، یا وہ اسکائی بیس انٹرویو لے لیں. وہ خیر ان کی مرضی ہے، وٹ ایور دے آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. تو کوشش کریں جو ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے وہ آپ ریگولر متواتر آپ اس کو وزٹ کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جی جو لاسٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ میں یہاں بتاتا جاؤں کہ دا اسٹوڈنٹس فرام آلموسٹ آل دا یونیورسٹیز آر ایلیجیبل ٹو اپلائی. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آل دو دے آر فرام انجینئرنگ بیک گراؤنڈ اور فرام نان انجینئرنگ بیک گراؤنڈ، سوشل سائنسز، لائف سائنسز، جتنے بھی جو ہے نا فیکلٹیز ہیں، جتنے بھی فیلڈز ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. یہاں پہ ساری کی ساری لیبز، ساری فیلڈز موجود ہیں جاپان کے اندر، آپ پریشان نہ ہوں. تو بٹ جو مین چیز ہے، یو ہیو ٹو فائنڈ یور ریلیونٹ یونیورسٹی بائی یور سیلف. کوئی اور بندہ جو ہے نا آپ کی جگہ پہ آپ کو فائنڈ کر کے نہیں دے گا. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ بائی یور سیلف. نو ون از گونا ڈو دیٹ فار یو. سو خدا را جو ہے نا ایک کچھ نا پراپر ایک ہوم ورک کریں. آپ کی جو ریلیونٹ یونیورسٹیز ہیں، ریلیونٹ لیبز ہیں، ریلیونٹ پروفیسرز ہیں آپ کے فیلڈ کے، آپ وہ سارٹ آؤٹ کریں، ان کو شارٹ لسٹ کر کے رکھیں. کوئی اور بندہ باہر سے آپ کو نہیں آ کے بتانے والا کہ یہ یونیورسٹیز ہیں. آپ نے خود میں نے آپ کو لنک بھی بتا دیا یونیورسٹیز آپ نے کہاں سے ڈھونڈنی ہے. گوگل سب سے بہترین سرچ انجن ہے، آپ وہاں پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سی آپ سے ریلیونٹ یونیورسٹیز ہیں، آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں امپورٹنٹ چیز جو بتانا چاہوں گا وہ ہے کہ جی یہ جو پریسٹیجیس اسکالرشپ نیکسٹ گورنمنٹ کی اسکالرشپ ہے، یہ کیا کیا چیزیں دیتی ہے. یہ جی آپ کو سب سے پہلے آپ کی جو ٹیوشن ویور ہے، آپ کی جو پوری ٹیوشن فی ہے، کمپلیٹ ٹیوشن فی یہ آپ کی پے کرتی ہے، گورنمنٹ پے کرتی ہے جو یونیورسٹی کو. آپ کی ایک تو یہ ٹیوشن فی ہوگی، اس کے بعد ہوگی آپ کی جو ریٹرن ایئر ٹکٹ آپ کی ہوگی. آپ جب اسٹارٹ میں آئیں گے، اگر آپ ماسٹرز کے لیے آ رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو جب فرسٹ ایئر میں جب آپ ٹریول کریں گے فرام یور کنٹری، پاکستان سے آپ ٹریول کر رہے ہوں گے جاپان کی طرف، تو آپ کو پہلے وہ ٹکٹ دیں گے آپ کو ون وے. اور جب آپ ڈگری کر چکے ہوں گے، جب آپ ڈگری انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، تو اگر ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں سیکنڈ ایئر میں، اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تھرڈ ایئر کے اینڈ پہ آپ کو یہ ون وے کی ٹکٹ دوبارہ دیں گے جاپان سے پاکستان کی طرف. تو یہ ایک ریٹرن ٹکٹ فری میں جو ہے نا آپ کو مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو منتھلی اسٹائپنڈ بھی یہ آپ کو دیتے ہیں، جو کہ آپ کے تھرو آؤٹ جو آپ کے منتھ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، آپ کے تمام ایکسپینڈیچرس کو یہ کور کرتا ہے منتھلی اسٹائپنڈ. اور ایز ویل ایز یو کین سیو انف اماؤنٹ آف منی. اگر آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیونگ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم چیز ہے، آپ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں. 28 گھنٹے یہاں پہ الاؤ کرتے ہیں پر ویک. 28 گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا یہاں پہ کیونکہ جو ان کی کرنسی ہے ین ہے، وہ ہماری جو روپیز ہے پاکستانی کرنسی سے وہ اسٹرانگر ہے، اور آپ کافی ساری سیونگز اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہے نا آپ کو ہیلپ فل ہوں گے آپ کے لیے، اور آپ سکسیزفل ہوں گے اسکالرشپ ون کرنے کے والے سے. اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو سون ان جاپان انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.